نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ محترم دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہاتھ باندھنے اور رکوع اور سجدہ کی سائنسی توجیہ بیان کریں گے۔ نیت کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مرد جب ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے لہریں نکلتی ہے جو کہ مثبت یعنی پوزیٹیو اور منفی یعنی نیگیٹیو ہوتی ہے۔ اب ان لہروں کی ملاوٹ سے ایک خاص اثر ہوتا ہے جو ناف کے ذریعے اعصابی نظام تک پہنچتا ہے، جس سے گردے اور غدود قوی ہوتے ہیں، جس سے جنسی قوت قوی اور محرک ہوتی ہے۔ عورتیں جب نیت کے بعد سینہ پر ہاتھ باندھتی ہے تو دل کے اندر صحت بخش حرارت منتقل ہوتی ہے اور وہ غدود نشو و نما پاتے ہیں جن کے اوپر بچوں کی غذا کا انحصار ہے۔ نماز قائم کرنے والی ماؤں کے دودھ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور بچوں کے اندر انوارات کا ذخیرہ ہوتا رہتا ہے، جس سے ان کے اندر ایسا پیٹرن بن جاتا ہے جو بچوں کے شعور کو نورانی بناتا ہے۔ عورتیں جب سینہ پر ہاتھ رکھ کر دنیا سے کٹ کر کسی پرسکون خیال میں کھو جاتی ہے اور ایک خاص مراقبہ کرتی ہے یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں ایک خاص قسم کی ریز پیدا ہوتی ہے جو اس کے جسم میں داخل اور خارج ہوتی رہتی ہے، اور اس جسم کے اندر قوت مدافعت امیونٹی کے بڑھنے سے وہ جسم کبھی بھی خلیوں کے سرطان کینسر آف سیلز میں مبتلا نہیں ہوتا۔ قیام کے بعد رکوع کیا جاتا ہے تو رکوع سے حرام مغز کی کام میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ مریض جن کے اعضاء سن ہو جاتے ہو وہ اس مرض سے بہت جلد افاقہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رکوع کرنے سے کمر کے درد کے مریض یا ایسے مریض جن کے حرام مغز میں ورم ہو گیا ہو بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ رکوع سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل سست پڑ جاتا ہے، اور پتھری کا مریض جس کے گردوں میں پتھری بن گئی ہو رکوع کی حرکت سے بہت جلد نکل جاتی ہے۔ رکوع کرنے سے ٹانگوں کے فالج زدہ مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ رکوع سے دماغ اور آنکھوں کی طرف خون کے دوران کے بہاؤ کی وجہ سے دماغ اور نگاہ کی کام میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رکوع کے بعد جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ جسم کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا، صرف اور صرف سجدے کی حالت میں دماغی اعصاب، آنکھوں اور سر کے دوسرے حصوں کی طرف خون پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ بہت تیز ہو جاتی ہے اور نمازی آدمی کے چہرے پر تازگی رہتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے پر ایک افسردگی سی پھیلی رہتی ہے۔ الغرض نماز میں لمبے سجدے کی وجہ سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور نور آتا ہے۔ روشنی 1,86,282 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے اور زمین کے گرد ایک سیکنڈ میں 8 مرتبہ گھوم جاتی ہے۔ جب نمازی سجدے کی حالت میں زمین پر سر رکھتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر کی روشنیوں کا تعلق زمین سے مل جاتا ہے اور ذہن کی رفتار روشنی کی رفتار ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ واقع ہوتی ہے کہ دماغ کے اندر زائد خیال پیدا کرنے والی بجلی براہ راست زمین میں جذب ہو جاتی ہے اور بندہ لاشعوری طور پر سکل کی کشش سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہو جاتا ہے۔ روحانی قوتیں اس حد تک بحال ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے پردہ ہٹ کر غیب کی دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ جب نمازی فضا
اور ہوا کے اندر سے روشنیاں لیتا ہوا سر، ناک، گھٹنوں، ہاتھوں اور پیروں کی 20 انگلیاں قبلہ رخ زمین سے ملاتا ہوا سجدے میں چلا جاتا ہے تو اوپر والے جسم کا خون دماغ میں آ جاتا ہے اور دماغ کو غذا فراہم کرتا ہے۔ کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہو کر خیال منتقل ہونے کی صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہے۔ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے لیے سر کو دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے اور ایسا کئی بار ایک نماز میں کرنا پڑتا ہے، تو ایسا کرنے والا امراض قلب اور اس کی اندرونی پیچیدگیوں سے ہمیشہ بچتا رہتا ہے اور بہت کم ان امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج بس اتنا ہی۔ نماز سے ڈپریشن کا علاج انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔